میں پاسٹر مائیکل یوراشا ہوں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دوبارہ نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اپڈیٹ ملتی رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیں کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ رومیو 12 باب 1 سے 2 آیت تک۔ بس اے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں تمہیں خدا کی رحمتوں کی نسبت سے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بدنوں کو زندہ قربانی کے طور پر خدا کے حضور پیش کرو جو پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہ تمہاری حقیقی اور مقبول عبادت ہے۔ کچھ تراجم میں کہا گیا ہے یہ تمہاری مقبول خدمت یا مقبول قربانی ہے۔ یہ ہمارا بنیادی تقاضا ہے۔ آیت 2 میں لکھا ہے اس دنیا کے رنگ میں نہ ڈھلو بلکہ اپنے ذہن کی تجدید سے تبدیل ہو جاؤ تاکہ تم آزمائش کے ذریعے جان سکو کہ خدا کی مرضی کیا ہے، یعنی وہ جو اچھی، پسندیدہ اور کامل ہے اور خدا کی نظر میں مقبول ہے۔ اب پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے دل کی گہرائی سے پیغام ہے اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں خدا کی اچھی، پسندیدہ اور کامل مرضی میں زندگی گزاروں۔ میں یہ اپنے خاندان کے لیے بھی چاہتا ہوں اور پوری کلیسیا کے لیے بھی۔ ہم ایک ایمان والوں کے خاندان کے طور پر خدا کی کامل اور پسندیدہ مرضی میں چلیں، یہی میری دعا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ میں اس بات سے فکر مند نہیں ہوں کہ خدا کسی اور جگہ یا کسی اور کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں کسی نئے چرچ کو گروتھ پروگرام میں دلچسپی نہیں لیتا۔ ہم نقل کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر کسی اور کلیسیا میں کچھ عظیم کام ہو رہا ہے تو خدا کی حمد ہو، لیکن ہمیں اس بات کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور قربانی کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ دنیا کے طور طریقے نے اپنائیں بلکہ اپنے ذہن کو تبدیل کریں، تب ہم خدا کی مرضی کو پہچان سکیں گے جو ہماری زندگی، ہمارے گھروں اور ہماری کلیسیا کے لیے ہے۔ ہمیں کسی نئے چرچ کے پروگرام یا کسی نئے نبوتی اعلان کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ ہمیں اپنے چرواہے کی آواز سننی چاہیے اور اسی پر چلنا چاہیے۔ یہی حقیقی اطاعت ہے اور یہی خدا کی مرضی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فرماتا ہے تم میری بھیڑے ہو اور تم میری آواز پہچانتی ہو۔ جب میں اس کی آواز سنتا ہوں تو مجھے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آج آخری دن میں وہ الفاظ سننا چاہتا ہوں، شاباش اے میرے نیک اور وفادار خادم۔ کیا آپ ان الفاظ کو سننے کی آرزو رکھتے ہیں؟ آج کل جو کچھ ممبروں سے سننے کو ملتا ہے اس کے برعکس حقیقی مسیحیت صرف خوشیوں، آسانیوں اور خوابوں کی دنیا نہیں ہے۔ کبھی کبھار خدا کی مرضی میں دکھ، آزمائش اور مشکلات بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ کیا کلیسیا میں کوئی گواہ ہے؟ خدا کی مرضی میں آنسو بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یاد کریں یسوع جب باغ گتسمنی میں تھا تو خون اور پسینے کے ساتھ دعا کر رہا تھا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اور یہ آپ کی بائبل میں درج ہے۔ اس دنیا میں تمہیں مصیبتوں کا سامنا ہوگا۔ یہ سچ ہے یا نہیں؟ یہ سچ ہے، لیکن بائبل یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یسوع فرماتا ہے کہ میں دنیا اور دکھوں پر غالب آیا ہوں۔ پالوس تیموتھیوس کو لکھتا ہے کہ جو سب دینداری سے جینا چاہتے ہیں وہ ستائے جائیں گے۔ یہ میری بائبل کہتی ہے۔ پالوس مزید لکھتا ہے لیکن خدا نے مجھے سب سے بچایا۔ زبور نویس لکھتا ہے راس باز کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن وہ آگے لکھتا ہے خداوند ان سب سے رہائی دیتا ہے۔ تو اگر آپ کسی طوفان کے بیچ میں ہیں تو یہ اس بات کی نشاندہی نہیں
کہ آپ خدا کی مرضی سے باہر ہیں. شکر ہے. ہاللویا. کوئی بھی آزمائش یا مصیبت ہو، خدا اسے ہماری بھلائی کے لیے کام میں لا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. او میرے خدایا. تو خدا کے لوگوں دھیان سے سنیں، کیونکہ وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے غیرت مند ہے. کیا کوئی سن رہا ہے؟ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ سب چیزیں ان کے لیے بھلے کے لیے کام کرتی ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے مقصد کے مطابق بلائے گئے ہیں. میری بائبل میں مجھے بتایا ہے کہ میں مظلوم نہیں بلکہ غالب ہوں. کیا کوئی یہ بات سن رہا ہے؟ میں نہ صرف فاتح ہوں بلکہ مسیح یسوع کے ذریعے بھی بڑھ کر ہوں. لہٰذا چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں یسوع مسیح اس مضبوط چٹان پر قائم رہتا ہوں. آج کل بعض جگہوں پر یہ آسان مسیحت کا پیغام سننے کو ملتا ہے، لیکن جب کوئی سی آزمائش آتی ہے تو لوگ لرزنے لگتے ہیں. میں آپ کی زندگی میں بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ طوفان آتے ہیں، اور یہ اگر کا سوال نہیں بلکہ یہ سوال ہے کہ کب کا. مگر میں یسوع کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا. ہر دن ہمیں یہ سوال درپیش ہوتا ہے، کیا میں دنیا کے طریقوں کے مطابق ڈھل جاؤں گا؟ کیا میں اس ثقافت کے نظریات کو قبول کروں گا، یہاں تک کہ میں دنیا کے فلسفوں اور طریقوں کو جائز سمجھ لوں گا، یا میں خدا کے کلام کے ذریعے اپنے ذہن کی تجدید سے تبدیل ہو جاؤں گا؟ یہ فیصلہ واضح ہے اور یہ دو راستے ہیں، یہاں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے. ہم یا تو یسوع کی پیروی کریں گے یا نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا میں راست بازی کے لیے کھڑا ہوں؟ کیا میں پاکیزگی کے لیے آواز اٹھاؤں گا؟ کیا میں اپنی آواز بلند کروں گا؟ تو خدا کے لوگوں، یہ بات واضح ہے کہ یا تو آپ مسیح کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس کے ساتھ نہیں کھڑے. یا آپ مسیح کی پیروی کرتے ہیں یا آپ مسیح کی پیروی نہیں کرتے، اور دوسرا یا تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی کا انتخاب خود کرنا ہے کہ آپ سچائی کو مانتے ہیں یا نہیں. کیا ہم عظیم رسول پالوس کے الفاظ کو دہرا سکتے ہیں جو انہوں نے رومیو 1:16 میں کہے؟ میں مسیح کی انجیل سے شرمندہ نہیں ہوں، خدا کی طرف سے نہ کہ فیصلہ دنیا کی طرف سے ہاں کا فیصلہ ہے. یسوع نے فرمایا، جو میرے حق میں نہیں ہے وہ میرے خلاف ہے. یہ ایک واضح بات ہے، یہاں کوئی ابہام نہیں. جب یسوع نے یہ بات کی تو اس نے کوئی درمیانی راہ نہیں چھوڑی. ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں. یسوع جلد آ رہا ہے. آمین.